میلاد کیوں نہ منائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو۔ حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے، کوئی انتظام کرے، کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے، تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے، تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف، اس کا پریچے، اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا اہتمام، جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں، شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح اسی کو کہتے ہیں۔ دو گواہ ہو، ایک قاضی، تو بھی نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو، ایک قاضی، دولہا دلہن، بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں، لڑکی کہے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے، اس کو ترک کرنا برا ہے، نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، وہ جو سنتے ہیں، صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے، خطبہ ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو، اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں، بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت، آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے، جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، تمدن کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں، لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں۔ تو منڈپ لگاتے ہیں، اسٹیج ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہے، رکے بیٹھتے ہیں، لوگ مدعو ہوتے ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں، کہیں درجنوں میں، کہیں سینکڑوں میں، کہیں ہزاروں میں، اور نکاح ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے، اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں۔ آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم شربت پلاتے ہیں۔ شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے، لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، سینٹ ڈالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا، صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شربت کا، نہ منڈپ کا، نہ دیگ کا، نہ کھانے کا، نہ کرسی کا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کریں تو بھی نکاح ہو جائے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے، شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے، منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے، لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جائر نہیں ہے، مہمانوں کی قدر جانتا ہے، مہمانوں کا احترام جانتا ہے، مہمانوں کی تقریم جانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان
اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے. تقریر کا حکمت تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے.